إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یہ قرآن مجید کے آخر میں دو صورتیں آئی ہیں جنہیں معوذتین کہتے ہیں. ایک سورت فلق اور ایک سورت الناس. ان کو معوذتین کہتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ سورت اخلاص بھی مل جائے تو پھر یہ معوذات کہلاتی ہیں. یہ وہ صورتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. اسلام سے پہلے بھی جنات زمین پر ان کا بسیرا تھا. عرب لوگ جب وہ سفر کرتے اور پہاڑ کی وادی پر پہنچتے تو وہ اس پہاڑ یا اس وادی کے جن سردار کو پکارتے تھے کہ اے وادی کے رب ہماری حفاظت کرنا. جنات جب دیکھتے کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں اتنی صلاحیت تو نہیں ہے لیکن یہ انسان کتنا بزدل ہے, یہ بچاؤ کے لیے ہمیں پکارتا ہے. جبکہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ تم ہمہ قسم کے شرور, ہمہ قسم کی تکالیف سے بچنے کے لیے اللہ کے دامن میں پناہ لو. ان صورتوں کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد, آپ کی تعلیم یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ آخری 3 صورتیں پڑھی جائیں. سورت اخلاص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تہائی قرآن کے برابر اجر اس کا ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی اور صورت نہیں بھی آتی تو وہ 3 دفعہ اگر سورت اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے قرآن کا ثواب دے دے گا. یہ پورے قرآن سے کفایت تو نہیں کرے گی, اجر مل جائے گا.
جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے مسجد میں تو وہ ایسے ہے جس طرح کوئی حاجی احرام باندھ کر بیت اللہ جاتا ہے. یہ وہ حج سے کفایت تو نہیں کرے گی لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مثل اس کو اجر عطا کر دیتا ہے. اسی طرح تینوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہر نماز کے بعد یہ تینوں صورتیں پڑھنی چاہیے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق صبح اور شام یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے. اب اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ صبح بھی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد دن نکلنے سے پہلے یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لیں. اور شام کی نماز کے بعد شام کی نماز سے پہلے عصر کے بعد مغرب سے پہلے یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لیں. اگر صبح پڑھے گا انسان تو اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہوگی شام تک کہ یہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا. اور عصر کے بعد پڑھ لیتا ہے تو دوسرے دن صبح تک یہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا. پھر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر یہ تینوں صورتیں 1 مرتبہ پڑھتے اور پھر اپنے پورے جسم پر پھیرتے تھے. پھر پڑھتے پھونک کر پھر اپنے جسم پر پھیرتے تھے. پھر پڑھتے تینوں صورتیں اور اپنے جسم پر پھر پھیر دیتے تھے. جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر یہ تینوں صورتیں پڑھیں اور آپ کے جسم پر پھیری جب آپ بیمار ہوئے تھے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ نہ بھی پڑھ سکے تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھ لینی چاہیے. تو کم از کم یہ تینوں صورتیں 1 مرتبہ پڑھ کے سوئے. نمازوں کے بعد بھی صبح شام بھی 3 مرتبہ، سوتے وقت بھی 3 مرتبہ. اب دیکھیں کتنے مرتبہ یہ ہو گیا. تو اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس میں آدمی اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. اب یہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق. اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں امان میں آتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں. یہ تعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پناہ مانگنا. ہماری زبان میں کہتے ہیں عام شام، یہ شاید تیری عام شام ہے، تیرے سپرد ہو گئی ہے. تو یہ تعوذ جو ہے یہ عام شام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کی سپرداری قبول کر لے تو پھر اس کو نقصان کوئی نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کی سپرداری قبول کر لے تو قل اعوذ، اے نبی کہہ دو، ان لوگوں کو کہہ دو، مشرکین سے بھی کہہ دو کہ اعوذ، میں تمہاری جتنی شرارتیں ہیں تم مجھے نقصان دینا چاہتے ہو، تم میری دعوت کے راستے میں رکاوٹ ہو، تم میری ذات کے دشمن بن گئے ہو. اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں تحفظ مانگتا ہوں. کس کے ذریعے؟ برب الفلق، رب کے ذریعے، رب سے میں پناہ مانگتا ہوں، رب کے ساتھ. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ. رب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب کی. فلک کسے کہتے ہیں؟ فلک کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا. فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ صبح کو پھاڑنے والا ہے. فالق الحب والنوا، وہ گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے.
دانے کو پھاڑنے والا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں رب کی، مالک کی، سردار کی، جو فلک کا رب ہے۔ فلک کا ایک مطلب ہے صبح کا رب ہے، یعنی جس طرح اندھیرا سیاہ ہوتا ہے اور صبح اللہ اس سے کر دیتا ہے۔ میں اگرچہ مصیبتیں میں ہوں لیکن میرا اللہ جس طرح رات کے اندھیرے میں روشنی کر دیتا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میری ساری تکالیف اس طرح جس طرح سفیدی ہو گئی ہے، اندھیرا چھٹ گیا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میری ساری تکلیفیں چھٹ جائیں گی، مجھے اللہ صحت عطا کر دے گا، میری ساری مخالف پیچھے رہ جائیں گے، اللہ مجھے ان سے آٹے سے بال کی طرح مجھے نکال دے گا۔ رب الفلق، فلق کا مطلب صبح بھی ہے اور فلق کا مطلب پھاڑنا بھی ہے۔ فلق کا مطلب پھاڑنا بھی ہے، جس طرح دانا پھٹتا ہے تو اس سے کونپل نکلتی ہے۔ ماں کے پیٹ رحم کا منہ پھٹتا ہے تو بچہ بہر آ جاتا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ پھٹنے کے بعد وجود میں آئی ہیں۔ تو اے نبی ان سے کہو میں پناہ مانگتا ہوں جو پوری کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے، جو دانے کو پھاڑتا ہے اناج نکالتا ہے، جو رات کی اندھیرے کو پھاڑتا ہے اور صبح نکالتا ہے، جو انڈے کو پھاڑتا ہے بچہ نکالتا ہے۔ میں اپنی تمام تکالیف سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس کی امان میں دیتا ہوں، نہ میں جنات کی امان میں دیتا ہوں، نہ میں کسی خواج خجر کی امان میں دیتا ہوں۔ جس طرح ہمارے یہاں دریا کے لوگ اگر چھل آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خواج خجر یہ میرے جانور تیرے سپرد ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ دریاؤں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ للہ ملک السماوات، آسمانوں اور زمین کی بادشاہ تو اللہ کی ہے، خضر کی کوئی حکومت نہیں ہے۔ خضر نامی آدمی اس وقت موجود نہیں ہے، اگر وہ انسان تھا تو وہ فوت ہو چکا ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں تھے۔ اس کی امان مانگنا، جنات کی امان مانگنا، اپنے آپ کو جنوں کے سپرد کر دینا، یا اسی طرح بزرگوں کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا کہ میں فلاں بزرگ کی امان میں ہوں۔ تو یہاں اس قرآن کی آیت نے بتا دیا، اے نبی ان سے کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے جو شر پیدا کیا ہے، میں اس ہر شر سے بچنے کے لیے اللہ کی امان میں جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مختلف چیزیں رکھی ہیں، پیدا کی ہیں، ان میں فوائد رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں شر بھی رکھا ہے۔ سورج کی روشنی ہے، سورج فائدہ بھی دیتا ہے، سورج میں شر بھی موجود ہے۔ سورج کی روشنی اگر دھوپ لگ جائے تو سن سٹروک، دھوپ کا جھٹکا لگتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، لو سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ جہاں چاند میں روشنی ہے، چاند میں خیر ہے، وہاں چاند میں شر بھی موجود ہے۔ جب 14ویں کا چاند آتا ہے، اس چاند کی روشنی سے سمندر کی موجیں اوپر اٹھاتی ہیں، لوگ ڈوب جاتے ہیں، کشتیاں ڈوب جاتے ہیں۔ جہاں چاند کی خیر ہے، وہاں چاند کی روشنی میں بدماش لوگ رات کو کاروائیاں بھی کرتے ہیں۔ چاند میں بھی شر ہے، سورج کے اندر بھی شر ہے، اولاد میں بھی شر ہے۔ جہاں اولاد باپ کے لیے ایک نعمت ہے، وہاں اولاد کی نافرمانی اور اس کی تعلیم، اس کا تعلم، اس کو پالنا سنبھالنا، اس میں انسان کے لیے مشکلات بھی بہت ساری ہیں۔ جہاں بیوی میں خیر ہے، وہاں بیوی میں شر بھی موجود ہے۔ جہاں جنات ہیں ان کا شر ہے۔ کتنی آپ کائنات میں چیز چکر لگا لیں، آپ دائیں بائیں دیکھیں، جہاں آپ کو خیر نظر آئے گی وہاں آپ کو شر بھی نظر آئے گا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی صبح کے رب سے
من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ سورت کتنی اہم ہے؟ آپ اپنی کھیتی باڑی کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے دشمن کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، جنات کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، حکومت وقت کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، پولیس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داریوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، یہ سورت اکثیر ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جہاں اللہ تعالیٰ خیر کا خالق ہے وہاں اللہ تعالیٰ شر کا بھی خالق ہے۔ ایرانیوں میں دو عقیدے پائے جاتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ شر کا خالق اور ہے، خیر کا خالق اور ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ شر کا بھی خالق ہے، وہ خیر کا بھی خالق ہے۔ اس نے شر بھی پیدا کیا ہے، اس نے خیر بھی پیدا کی ہے۔ اس سے خیر کی دعا کرنی ہے تو شر سے بچنے کے لیے بھی اس سے التجا کرنی ہے۔ من شر ما خلق، میں ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ تعالیٰ تو نے پیدا کیا ہے۔ تو اگر نہ بچائے مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ انسانوں کے پاس اگرچہ ایک مومن کے پاس کتنے وسائل ہوں، مومن وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ایک جنگ میں مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، صحابہ کرام کا دور ہے۔ ذہن میں کیا بات آئی؟ بدر میں ہم اتنے تھے، ہم جیت گئے، اب تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے، دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ تعداد زیادہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دچار کر دیا۔ انسان کے پاس جتنے وسائل ہو جائیں، ایک مومن اپنے وسائل پر بھروسہ کبھی نہیں کرتا۔ قارون کہا کرتا تھا انما اوتیتو، جو مجھے دیا گیا ہے یہ مجھے کیوں دیا گیا ہے؟ یہ میں صاحب علم آدمی ہوں، میرے پاس فہم ہے، میرے پاس فراست ہے، اس لیے میں آج فرعون کا وزیر ہوں اور میرے پاس اتنے خزانے ہیں۔ آدمی کے پاس دولت آ جائے انسان بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے دن رات کمائیاں کی ہیں، میں نے بہت پڑھا ہے، میں نے بہت محنتیں کی ہیں، میرے پاس پیسہ آ گیا ہے۔ مومن کے پاس جتنے بھی وسائل ہوں وہ اپنی ہر بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے اور اپنی ہر شر کی نسبت، ہر کمزوری کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ مومن کو لائق نہیں ہے کہ اپنے کمال اللہ کے سامنے بیان کرے، مومن کے لائق ہے کہ ہمیشہ اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری اللہ کے سامنے بیان کرے۔ اللہ اکبر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے نبی یہ دعا پڑھا کر، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر ساری تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور تو جس کو چاہے اس کو روک دے۔ اگر چاہے تو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ مسلمان ایک بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگرچہ کچھ ہو جائے، یہ درہ جہاں میں تمہیں مقرر کر کے جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر صحابہ کرام کی کچھ تعداد مقرر کی کہ تم نے یہ درہ خالی نہیں چھوڑنا۔ جب جنگ زوروں پر ہوئی، مسلمان جیت گئے، حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ احد میں
وہ بھاگ گئے، وہ چکر لگایا کہ کون سی جگہ خالی ہے۔ ادھر مسلمانوں نے یہ سوچا جو درے پر موجود تھے جنگ ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے، اب مال غنیمت اکٹھا کر لو۔ بعض صحابہ کرام نے روکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کچھ ہو جائے یہ درہ خالی نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور غنائم اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ خالد بن ولید پیچھے سے آئے اور حملہ کیا، مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تین پہ۔ اب یہ جہاں سنت کی اہمیت نظر آتی ہے کہ آپ کی بات آدمی کام نہ سمجھے، وہاں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انسان کو اپنے وسائل پر بھی کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وسائل جتنے بھی ہو جائیں وسائل جمع کرنے ہیں۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اے ایمان والو تم دشمن کے خلاف اپنی مقدور بھر طاقت کٹی کرو۔ لیکن جنگ بدر میں فرمایا کہ اے مسلمانوں جو تمہیں ہم نے فتح دیا ہے یہ ہم نے فتح دیا ہے۔ ومن نصر، یہ مدد کیوں آئی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے تمہیں یہ مدد عطا کی ہے۔ تم تو کمزور تھے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بہت کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد اتاری ہے۔ فرشتے آسمان سے آئے ہیں، فرشتے اشارہ کرتے تھے، اللہ چاہتا ہو تو فرشتوں کے بغیر بھی مدد بھیج سکتا تھا۔ تو اس لیے آدمی کو وسائل خوب جمع کرنے چاہیے، وسائل پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اے نبی کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں اس رب سے جو ہر چیز کو پھاڑ کر اس سے دوسری مخلوق کو نکال لیتا ہے۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جس طرح وہ رات کے اندھیرے سے صبح نکال لیتا ہے، بیج سے پودا نکالتا ہے، میرے حالات کی تبدیلی بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ نہیں چاہے گا، جب تک چاہے گا میرا امتحان ہوتا رہے گا، جب چاہے گا میرے حالات بدلیں گے، جب نہیں چاہے گا میرے حالات نہیں بدلیں گے۔ ہم ایک دن مانگتے ہیں، دوسرے دن سوال کرتے ہیں، پھر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کی دعا تو قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ یا رسول اللہ وہ جلد بازی کیسے کرتا ہے؟ فرمایا وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا بہت مانگی ہے، بہت دعا مانگی ہے، میری دعا تو قبول نہیں ہوئی۔ وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ دعا کی قبولیت کی شکلیں ہیں۔ بعض دفعہ تو جو آپ نے مانگا ہے اللہ آپ کو منو عنہ ہی دے دیتا ہے، بعض دفعہ جو تم نے مانگا ہے اس کی وجہ سے مانگا وہ نہیں دیتا، آنے والی مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ بعض دفعہ جو تم نے مانگا ہے وہ بھی نہیں دیتا، مصیبتیں بھی نہیں ڈلتی، قیامت کے دن کے لیے اس کو سٹور کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ قیامت کا دن سب سے سخت اور شدت کا دن ہوگا۔ اگر جو آدمی اس نے نجات پا گیا وہ حقیقت میں نجات پا جائے گا۔ آدم کا بیٹا کہتا مجھے جلدی ملے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ جلدی والی چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، آنے والے جو دن ہیں بہت سخت دن ہیں، اللہ اس دن کے لیے اس کی دعا کو سٹور کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں دعاؤں میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے تقوی بہت ضروری ہے۔ جتنا آپ کے دل میں تقوی ہوگا، جتنا آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جتنا آپ حلال کھائیں گے، حرام سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، جھوٹی قسموں سے بچیں گے، بے حیائی اور برائی سے بچیں گے، جتنا آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں گے، آپ کی دعاؤں میں قبولیت میں تاثیر پیدا ہوتی جائے گی، آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ آپ جتنا تقوی اختیار کرتے جائیں گے اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی فضا میں اڑ رہا ہو۔ ولی کون ہے؟ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ جتنا کسی کا ایمان ہے اسی لحاظ سے وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ ہر مومن کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ جتنا کسی کا ایمان ہوگا اتنا اللہ اس کا دوست ہوگا۔ تو فرمایا پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا ومن شر
ما خلق من شر غاسق اذا وقب، پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام شرور کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص شر ہیں ان کا ذکر کیا۔ یہ آیت سورت مکہ میں اترتی ہے اور بعض صحابہ کرام کہتے ہیں یہ مدینہ میں اتری ہے۔ اتری اگرچہ مکہ میں ہے لیکن مدینہ میں جا کر ایک موقع پر اللہ نے اس کو دوبارہ اتارا ہے یا آپ کی توجہ اس طرف دلائی ہے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں یہ بھی اتری ہے سورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے جادو کیا، بہت جادو کیا۔ ایک لبید نامی ایک یہودی تھا، اس کے پاس یہودی آئے، وہ کہتے ہیں بڑا عرصہ ہو گیا ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوئی سبیل کارگر ثابت نہیں ہوتی، یہ تمہیں ہم 3 اشرفیاں دیتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر۔ پھر اس نے جادو کیا، جادو سال کے قریب وہ اپنے اثر کرتا رہا، لیکن آخری 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، لیکن جادو کا اثر آپ کی ذات کی حد تک تھا، آپ کی زندگی کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نبوت کا کام آپ ویسے کرتے رہے، دعوت کا کام آپ ویسے کرتے رہے، گھر میں کبھی یہ خیال آتا میں بیوی کے پاس بھی آؤں، نہیں گیا، اس قسم کی باتیں خیال آتی، لیکن معاشرے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آپ پر جادو کے یہ اثرات ہیں، کیونکہ جادو جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، جادو ایک حقیقت ہے، جادو میں شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے، اس لیے علماء کا یہ اتفاق ہے کہ جادو بالکل حرام ہے، اور علماء کا یہ بھی موقف ہے کہ جادوگر کافر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، حضرت سلیمان کافر نہیں تھے، کافر تو وہ شیطان تھے جنہوں نے جادو کی تعلیم دی۔ معلوم ہوا جادو کی تعلیم دینا کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 مہلک گناہوں میں سے ایک جادو کو قرار دیا۔ تو یہ سورج جو ہے یہ جہاں ہر شر سے بچنے کے لیے ہے، بالخصوص ومن شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے کے شر سے میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، اندھیرے کی شر سے۔ اندھیرے میں کیا شر ہوتا ہے؟ اندھیرے میں بدکار بدکاریاں کرتے ہیں، اندھیرے میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اندھیرے میں ادارے گرفتاریاں کرتے ہیں، اندھیرے میں چوریاں ہوتی ہیں، اندھیرے میں بچھو کاٹتا ہے، سانپ ہوتے ہیں۔ پہلے ہر شر سے اللہ کی پناہ ہے، پھر بالخصوص اندھیرے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اندھیرے کے اندر جس قسم کی شر ہے، دشمن کا شر ہے، بچھو کا شر ہے، سانپ کا شر ہے، چور کا شر ہے، ہمسائے کے شر سے، ہر شر سے بچنے کے لیے جب آپ یہ سورت پڑھیں تو آپ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کریں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں پھر دعا میں تاثیر نہیں ہوتی۔ جب آپ دعا پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں، پھر آپ کی دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کو پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، آپ ایک رٹا وہ جملہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کی دعا میں تاثیر نہیں ہوگی۔ لہذا تاثیر کے لیے ضروری ہے جو مانگے آپ کو پتہ ہو میں یہ مانگ رہا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، میں اندھیرے کی شر سے، اندھیرے میں جو جو چیزیں ہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، میں ان کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں جادوگرنیوں کے شر سے جو گرہ کے اندر پھونک مارتی ہیں اور شرکی الفاظ، شرکیہ منتر پڑھتی ہیں، وہ جادوگر مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جادوگر جب جادو کرتا ہے تو وہ جادو کس طرح کرتے ہیں؟ مخصوص منتر پڑھا اور جنات سے مدد مانگی، جنات سے مدد مانگی۔ جب اس نے جن سے مدد مانگی ہے تو جن پوری ٹیم
پھر جس کے خلاف جادو ہوتا ہے اس کو شر پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ بڑا شیطان ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس نے ہمیں پکارا ہے، اس کی لاج رکھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کا جادو نہ چلے اور یہ ہم سے دور ہو جائے۔ جادوگر کو مضبوط کافر بنانے کے لیے جادوگروں کی شیطانوں کی ٹیم اس کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو کس طرح ہوا؟ اس لبید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بچہ یہودی تھا، وہ خدمت کرتا تھا، اس نے اس بچے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور بال منگوائے، کنگھی اور بال منگوائے، پھر اس کو گرے دی اور موم کا پتلا بنایا، اس میں سوئیاں چبھوئیں، سوئیاں چبھو کر ایک کنویں میں لے گئے اور کنویں میں پتھر ہٹا کے نیچے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان تھے اور آپ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو میری مدد کر۔ ایک دن آپ نے فرمایا عائشہ میں اللہ سے مدد دعا مانگا کرتا تھا، اللہ نے میری بات منظور کر لی ہے۔ پھر بتایا حضرت علی کو بھیجا اور دوسرے صحابوں کو بھیجا، جو کنواں فلانا ہے اس کے اندر اس طرح تمہیں جادو ملے گا، لے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے اور پھر اس اندر اتر کر صحابہ کرام نے وہ پتھر کے نیچے سے وہ موم کا پتلا نکالا۔ پھر یہ صورتیں پڑھتے گئے اور سوئی کھینچتے گئے اور گریں کھلتی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشانی تھی بالکل ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا انہوں نے مجھ سے جادو کیا ہے؟ اس سے جادو کیوں کیا تھا؟ کہ اگر یہ اتنا سخت جادو تھا کہ اگر ہو سکتا ہے اس سے محمد سے ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے مدد کی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لبید سے اپنا انتقام نہیں لیا۔ تو آپ بھی جادو ہوتے ہیں، جادو سے بچنے کے لیے یہ دعائیں اگر آپ مستقل پڑھیں گے انشاءاللہ جادو کے اثرات آپ پر مرتب نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ دعائیں تقدیر کے تابع ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے دعا مانگی ہے، اللہ کی تقدیر میں کچھ اور اللہ کو منظور ہے۔ دعائیں ہمارا عمل ہے، تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے، ہماری دعائیں اللہ کی تقدیر کے تابع ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے مانگتے رہیں، اپنا تعلق فقیری والا مانگنے والا اللہ سے نہ ختم کریں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے تم سارے فقیر ہو۔ فقیر کس چیز میں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزی میں فقیر ہیں، روزی میں بھی فقیر ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق میں فقیر ہیں، رزق میں بھی فقیر ہیں۔ اصل فقیری رزق روٹی میں نہیں ہے، اصل فقیری اللہ کی عبادت میں ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی عبادت کی فقیری مل جاتی ہے اس کو رزق کی اور روٹی کی فقیری سے یہ رزق سے بہتر اس کو اگر اس کا دل اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، یہ سب سے بڑی فقیری ہے، یہ سب سے بڑی فقیری ہے جو اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی، یہ میری فقیری پوری کر دے، یہ میری فقیری، یہ مجھے میرا دل اپنی عبادت میں لگا دے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ عبادت میں بندے کا دل لگا دیتا ہے۔ راضی ہوتا ہے تو لازم نہیں ہے کہ آپ کو رزق وافر دے، وہ رزق وافر اپنوں کو محروم بھی کر دیتا ہے لیکن اپنوں کو اپنی عبادت میں مصروف کر دیتا ہے اور اس کا دل اللہ کی عبادت میں لگنے لگ جاتا ہے۔ تو ایک فقیر وہ ہے جو اللہ سے روٹی مانگتا ہے، یہ بھی مانگے۔ جب رات کا تہائی سرہ جاتا ہے اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر اترتے ہیں جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی صفتیں ہم بیان کرتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اس کی صفتیں مخلوق کی صفتوں جیسی نہیں ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندو کوئی بھوکا ہے مجھ سے خوراک مانگنے والا، مجھ سے مانگ لو، ہدایت مانگنے والا ہے،
روزی مانگنے والا ہے، مجھے مانگ لو۔ کائنات کا رب، اتنی بڑی کائنات کا رب بندوں کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بندے سوئے پڑے رہتے ہیں اور صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی صبح کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اے اللہ میں وہ گرہیں دے کر پھونک مارنے والی کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اے اللہ حاسد کے شر سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی آدمی کو نعمت ملے، کسی آدمی کو نعمت ملے، کوئی آدمی اس نعمت کو دیکھ کر جلنے لگ جائے، ہائے اس کو اتنا مل گیا ہے، اس کو اتنا مل گیا ہے، دل کے اندر جلن اور یہ خواہش ہو کہ اس کو جو نعمت ملی ہے وہ ختم ہو جائے۔ حاسد کیا چاہتا ہے؟ حاسد اپنے دل میں جلتا ہے، پھر جب حاسد عمل کرنے بھی آتا ہے پھر اپنے مخالف کو مارنا چاہتا ہے۔ اگر یہ پڑھتا ہے تو اس کی تعلیم کیسے خراب کر سکتا ہوں؟ اگر یہ دولت مند ہے تو میں اس کے زوال کا باعث کیسے بن سکتا ہوں؟ اگر یہ دیندار ہے، اس کی عزت ہے، میں اس کو بے عزت کیسے کر سکتا ہوں؟ حاسد حسد کرتا ہے اور حسد کرنے کی بنیاد پر اتنا بے چین ہوتا ہے کہ اس کی آگ جس کو جلانا چاہتا ہے نہ جلے تو یہ خود جل مرتا ہے، اور حسد میں آ کر نظر بد لگاتا ہے۔ نظر بد بھی ایک حقیقت ہے، قرآن مجید میں نظر بد کا بھی ذکر ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹے جب تم غلہ لینے جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ خوبصورت کڑیل نوجوان تھے، ڈر تھا کہ نظر نہ لگ جائے، اس لیے میرے بھائیو نظر بد، آپ نے فرمایا کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، نظر کا لگنا ایک حقیقت ہے، یہ اونٹ کو ہنڈیوں میں پہنچا دیتی ہے اور آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کی اکثر موتیں قضاء و قدر کے بعد نظر بد سے ہوں گی۔ بہت سی موتیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کی تعریفیں کی، میرا بیٹا یوں ہے، باپ اپنے بیٹوں کو خود نظر لگا دیتا ہے، ماشاءاللہ نہیں پڑھتا، اپنی فصل میں گیا ماشاءاللہ نہیں پڑھے گا، برکت کی دعا نہیں دے گا، اپنی اولاد کو دیکھے گا ماشاءاللہ بارک اللہ نہیں کہے گا، اس کی اپنی نظر لگ جائے گی۔ باپ کی نظر لگتی ہے، ماں کی لگ جاتی ہے، دشمن کی نظر لگتی ہے، حاسد کی نظر لگتی ہے۔ اس لیے حاسد کی نظر بہت خطرناک ہے۔ جب ایک آدمی حاسد ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ حسد کرتا ہے، آپ اس کو اعزاز و اکرام دیں، آپ کے پاس آتا ہے اس کو کھانا کھلائیں، اس کی عزت کریں تاکہ وہ اس کا حسد ختم ہو جائے۔ آپ لوگوں کے سامنے نہ کہیں وہ حسد کرتا ہے، جادو ہو گیا تو یہ نہ کہیں میرے اوپر فلاں نے جادو کر دیا ہے، یہ حرکتیں شیطانی ہیں، شیطان چاہتا ہے۔ یہ عامل جو ہوتے ہیں، یہ عامل بہت بے غیرت عامل ہوتے ہیں، تیرے اوپر جادو تیری ماسی نے کیا ہے، شیطان گھر کے اندر تباہی مچوا دے گا۔ اگر کسی نے کیا بھی ہے، یہ 100 میں سے 99 جادو ہوتے نہیں ہیں، ان میں نظر بد ہوتی ہے، یا اس میں انسان کا ظلم ہوتا ہے، ظلم کی وجہ سے اللہ اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اپنے ظلم کو نہیں دیکھتا کہ میں نے کتنے مظالم کیا ہے، میں نے کتنے لوگوں کا حق کھایا ہے، اس کو نہیں دیکھے گا، یہ کہے گا مجھ پر فلاں نے جادو کر دیا ہے۔ جادو تو اکا دکا کیس ہوتا ہے، زیادہ نظر بد ہوتی ہے، یا اس کے مظالم ظلم ہوتے ہیں جو اس نے معاشرے میں کیے ہوتے ہیں۔ افسر ہے لوگوں کو ذلیل کر کر کے، یا آجر ہے مزدور کو مزدوری نہیں دیتا، یا کسی انداز سے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کی بد دعائیں اس کو کھا جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچ، اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔
بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا ایسے جاتی ہے جس طرح شرارہ اوپر جاتا ہے، اڑ کے اوپر جاتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچیں، یہ نہ سمجھیں ایک نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دیا ہے آپ کا کھانا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے ڈریں، اپنی بقایا زندگی کو غنیمت جانیں۔ یہ ہماری زندگی جس طرح ریت کو ہم مٹھی میں بند کر لیں اور پکڑ کے رکھیں، ہمارے پکڑنے کے باوجود ریت ہماری انگلیوں سے سرکتی جائے گی۔ آپ جتنا مضبوطی سے ریت کی مٹھی بھر لیں، آپ دبائیں، آپ کی مٹھی جب کھولیں گے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ایسے انسان کی زندگی وہ برف کی پلاک کی طرف پگھل رہی ہے۔ آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں، کوئی درخت لگا سکتے ہیں، کوئی کلمہ خیر کہہ سکتے ہیں، کوئی دین کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں، کوئی نیکی کر سکتے ہیں، کر لیں۔ پھر قیامت کے دن یہ کہے گا اے کاش مجھے واپس بھیج دیا جائے، اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں نیک اعمال کروں گا۔ پھر واپسی ممکن نہیں ہے۔ یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، کائنات کھیل تماشے کے لیے نہیں بنی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے بیکار نظام بنایا ہے، ہم نے ایک باقاعدہ نظام بنایا ہے۔ ایک تمہیں زندگی دی ہے، 60-70 سال 20-40 سال عمر دی ہے، ہم تمہارا ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تم جب ٹیسٹ کی عمر پوری ہو جائے گی ہم تمہیں جیتمونا فرادا، ہم تمہیں جس طرح اکیلا دنیا میں بھیجا تھا اکیلا ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لیں گے، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمارا حساب آسان کرنا، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں اس حال میں اٹھانا کہ ہم پر کسی کا حق نہ ہو، یا اللہ تو دنیا میں اس حال میں اٹھانا کہ ہم پر کسی کا قرض نہ ہو، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں اس حال سے اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تو اس سے راضی ہوں۔ یا اللہ تو تمام بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، وہ یہاں بیٹھے ہیں، گھروں میں ہیں، دنیا کے جس خطے میں مومن ہیں، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ تو تمام دنیا کے مومنوں کی مدد کر، خواہ وہ فلسطین میں ہیں، خواہ وہ کشمیر میں ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں ہیں، خواہ وہ پاکستان میں ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد کر۔ اے اللہ تمام مریضوں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان جو مر گئے ہیں، جو زندہ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تو ان کو بخش دے۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں تحیات میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، اے اللہ ہم پر بھی سلامتی کر۔ حدیثوں میں آتا ہے وہ اللہ کا کوئی بندہ آسمان میں ہے، کہیں ہے، یہ دعا اس کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ جس مسلمان جب ایک مسلمان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ آپ کو ایک نیکی دے گا۔ جب لاکھوں کروڑوں مسلمان جو زندہ موت مر گئے ہیں دعا کریں گے تو آپ کے نام اعمال میں انشاءاللہ اربوں خربوں کے لحاظ سے نیکیاں درج ہو جائیں گی۔ اللہ سے ہم اس کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور معافی اور معافات کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تمہاری بڑی عمر میں ہمیں رزق سے محروم نہ کرنا، جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو اپنے رزق کی فراوانی ہم پر کر دینا تاکہ ہم اپنی اولاد کی بھی محتاج نہ ہوں۔ یا اللہ تو ہمیں عرض العمر سے بچانا کہ ہمارے اعضاء ہمارا ساتھ نہ دیں، اسے بھی تو ہمیں محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارا صدقہ بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے شاگرد بھی صدقہ بن جائیں، معاشرے کے تمام لوگ ہمارا صدقہ بن جائیں، یہ ادارے ہمارا صدقہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔